الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آج کے نماز تراویح میں پارہ نمبر 2 کا باقی حصہ اور تیسرے سپارے کا نصف اس کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی سورہ بقرہ کا جو باقی حصہ تھا آج اس کو مکمل کر لیا گیا۔ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان کیا کہ دین اسلام کے عقائد کل کتنے ہیں، یعنی بے شمار ادیان موجود ہیں، لیکن ہم کس کو مسلمان کہیں گے، کس کو مومن کہیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ دو، عبادت کر لو، یہ نیکی اصل میں نہیں ہے۔ اصل میں نیکی یہ ہے کہ تم ایک تو پہلے اللہ کو مانو، پھر اس بات کو مانو کہ مرنا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، پھر اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاؤں کو مانو۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان لاؤ، ان کو بنیادی عقائد کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ایک تو ہر وہ جانور کے جو اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ مر گیا، طبی موت مر گیا، بلکہ میتہ سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے، تو وہ بھی مردار کے اندر جائے گا۔ پھر اسی طرح خون ہے جو ذبح کے وقت جانور کی گردن سے نکلا، پھر خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام بولا گیا۔ پھر قصاص کا ذکر ہے کہ قتل کے بدلے قتل، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصاص کا معاملہ ہے حقیقتاً اس میں تمہاری زندگی پنہا ہے، یعنی قاتل کا قتل یہ معاشرے کے لیے ایک جلا بخشتا ہے، یہ معاشرے کے لیے ایک زندگی ہے۔ پھر وصیت کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی تم میں سے انتقال کر رہا ہو یا آثار ظاہر ہو جائیں اور اس کے پاس جائیداد بھی ہو، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ وصیت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ وراثت اور وصیت میں فرق ہے۔ وراثت تو تقسیم ہونی ہی ہے، البتہ اگر انتقال جس کا ہو رہا ہے، جو مرض ہے کس میں مبتلا ہے، اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرے ورثاء کو تو مل گیا، تو میرے باقی بھی تو رشتہ دار ہیں، مثلا اگر کوئی بیوہ بہو ہے یا کوئی یتیم پوتا ہے، اس طرح کے رشتے موجود ہیں، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے وصیت کر جائیں۔ لیکن یہ وصیت بھی ٹوٹل جتنی بھی جائیداد ہے اس میں سے 1/3 کی وصیت ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 100 روپیہ ہے تو 33 روپے کی وصیت ہو سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ وصیت کی جائے گی وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ پھر روزے کا ذکر ہے، اور روزے کے ذکر میں چند اہم باتیں ہیں جو ہم سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ تعلق بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن سے تعلق ماہ رمضان میں زیادہ رکھیں بنسبت باقی 11 مہینوں کا۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر، روزوں کا ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ علماء نے یہ نکتہ یہ لکھا کہ اس دعا سے مراد افطار کی دعا بھی ہے، کہ اگر ایک روزے دار جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو سنے گا، وہ کبھی رد نہیں جائے گی۔ اور پھر اسی کے ساتھ آگے اعتکاف کا ذکر بھی آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فلا تقربوها، کہ آخری عشرے میں ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ذکر یہاں آ جاتا ہے۔ پھر چاند کا ذکر ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس چاند کے بارے میں، تو آپ فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، حج کا مہینہ کون سا ہے، رمضان کا مہینہ کون سا ہے۔ تو یہ جو ہلال ہوتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند کو کہتے ہیں ہلال، تو یہ جو ہلال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پہلی تاریخ کا چاند، اور ہلال کا اصل مطلب ہوتا ہے چیخنا، چلانا، جیسے عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے اہل الصبیہ، بچہ کا چیخنا، یعنی جب چاند نظر آتا ہے تو شور، چاند آ گیا نظر، چاند نظر آ گیا، یہ شور ہے، اس شور کی وجہ سے پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے ایک کتاب میں نے پڑھا، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک بار صدر ایوب کا دور تھا، تو فرماتے ہیں کہ صدر ایوب کا مجھے پیغام آیا کہ یہ جو آپ مولوی چاند دیکھتے ہیں، تو یہ چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھائی فلاں تاریخ کو چاند نکل جائے گا، تو یہ کیوں آپ دیکھتے ہیں، اس کے لیے کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ تو مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے میں نے پھر یہ جواب دیا، دیکھیں پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور ہلال کا مطلب کیا ہے، جس کو دیکھ کر شور آئے، تو شور اسی وقت ہوگا جب دیکھا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے جی بھائی یہ پتہ ہے جی بھائی چاند فلاں تاریخ کو نکلنا ہے، تو بس دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کر لو کہ اگر ایک عورت ماں بننے لگی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو مردم شماری والوں کو کہہ دو کہ بھئی اس کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ لکھ دو، حالانکہ عبداللہ تو نہیں لکھیں گے، بھئی پیدا نہیں ہوا، بھئی سائنس تو کہتی ہے یہ بچہ ہے، تو آپ لکھتے کیوں نہیں ہے نام؟ اس کا مطلب ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی اس کا وجود سامنے آئے گا، اسی طرح چاند کو دیکھنے سے ہی اس کا وجود سامنے آئے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سائنس ترقی کر گئی، اب سائنس کی باتوں کو اختیار کر لیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو یہ اس آیت کے صراحتاً مخالف آ جاتی ہے بات۔ پھر حج کا ذکر ہے اور مرتدین کی سزا کا ذکر ہے، مرتد جو ہو جائے یعنی جو دین اسلام کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان جو تم میں سے مرتد ہوا فیمت، اور وہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ ہوا کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ہم آخرت کے میں اس کے سارے اعمال دنیاوی اور اخروی تباہ کر دیں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ طلاق میاں بیوی میں جدائی مختلف انداز سے ہوتی ہے، طلاق ہے، خلا ہے، زہار ہے، ایلا ہے، یہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ یعنی نکاح کا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، طلاق اور خلا، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا 3 کا عدد ہے، کہ 3 بار اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا تو پھر نکاح ثانی بیوی اگر کرے گی تو پھر ہی پہلے شوہر کے ساتھ اس کے بعد وہ جا سکتی ہے، اگر نکاح ثانی نہیں ہوا وہ پہلے شوہر پر ہمیشہ حرام رہے گی۔ اب اسی نکاح ثانی کو عام طور پر لوگ حلالہ کہہ دیتے ہیں۔ اب حلالہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ نکاح ثانی کی وجہ سے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوئی، یہ حلالہ اس وجہ سے، یہ حلالہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے فلاں کی بیوی کو رکھ لو، اتنے عرصہ رکھ لو، پھر طلاق دے دینا۔ اگر اس طرح نکاح کیا گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایسے نکاح کرنے والے پہ لعنت ہے، یہ نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر رضاعت کا ذکر ہے کہ اگر 2 سال کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، 2 سال کے اندر اندر وہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور پھر وہ سارے مسائل شروع ہو جائیں گے، اس رضاعت کی وجہ سے رشتے بھی حرام ہو جائیں گے۔ پھر عدت کا مسئلہ آ رہا ہے، اور عدت میں جو شوہر اگر وفات پا جائے تو پھر بیوی کے لیے بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کی عدت اللہ نے بیان کی۔ اچھا یہ بات سمجھیے کہ طلاق کی عدت میں اور بیوگی کی عدت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ طلاق کی عدت میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ 3 ماہ تک اس نے شادی نہیں کرنی، بس یہ ایک چیز ہے بس۔ لیکن جو بیوہ کی عدت ہوتی ہے اس میں شادی بھی نہیں کرنی، بناؤ سنگھار بھی نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک سوگ کے عالم میں رہنا ہے، کسی بھی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کرنی، یہ ساری شرائط، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، شوہر کے گھر میں عدت گزارنی ہے، تو یہ بیوگی کی عدت میں زیادہ شرائط ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک واقعہ آگے آ رہا ہے. بنی اسرائیل میں ایک لوہار رہتا تھا، اور لوہار جو تھا وہ پورا دن لوہا کوٹتا تھا. اس کے بھائی جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے. تو بنی اسرائیل کی ایک قوم سے جنگ رہتی تھی، جھڑپیں رہتی تھی. تو ایک نبی نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا، بھائی یہ تمہارا سردار، یہ تمہارا سردار، یہ تمہارا سردار. یوں سرداری دے دی کچھ لوگوں کو. ان سرداری میں سے ایک سردار تھا طالوت، جن کو اللہ نے بعد میں نبی بنایا. اب طالوت جو تھے وہ بڑا اچھا نظام چلاتے تھے، نبی بڑے خوش ہوئے. آخر کار ان نبیوں نے اللہ کے حکم سے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا بنی اسرائیل کا. اب طالوت نے آ کر فوراً یہ اعلان کیا کہ ہم نے مخالف جو جالوت ہے ہم نے اس سے جنگ کرنی ہے، تو تم تیار ہو جاؤ. اب یہاں پر سارے لوگ، فورس آ گئی اور ٹریننگ شروع ہو گئی. تو ایک لوہار تھا، بڑا کمزور جسم کا مالک تھا، پورا دن لوہا کوٹتا تھا. تو اس کے بھائیوں نے کہا بھائی تم ایسا کرو، تم ادھر رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ہم چلے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے. تو تم ایسا کرنا کہ ہمیں شام کا کھانا ہمیں ہر روز دے دیا کرنا وہاں میدان میں آ کر. بہرحال وقت گزرتا رہا، وہ لوہار جا کر کھانا دے دیتا. ایک دن بادشاہ نے جب محسوس کیا طالوت نے کہ جی میرا جو لشکر ہے یہ کچھ اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے کہ لڑائی لڑیں نہ لڑیں، تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جی جو بھی جالوت کو مارے گا، یعنی جو مخالف دشمن ہے، تو میں اس کو ایک انعام تو یہ دوں گا کہ میری جو بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ اس کو دے دوں گا، اور دوسرا انعام یہ دوں گا کہ میری آدھی سلطنت کا وہ مالک ہو جائے گا. تو جالوت نے یہ اعلان کیا تاکہ لوگوں میں تھوڑی موٹیویشن آئے. تو وہ لوہار جو تھا وہ بھی اس وقت کھانا دینے کے لیے میدان میں آیا، اس نے بھی اعلان سن لیا. تو اس نے سوچا کہ بھائی موقع بڑا اچھا ہے، تو وہ چلا گیا جالوت کے پاس. اس نے کہا جی آپ نے اعلان کیا ہے کہ جی آپ بیٹی کا رشتہ بھی دیں گے، اور یہ کہا جی ہاں دوں گا. کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا تم تو بڑے کمزور ہو، تمہارے کے اندر کیا مہارت ہے؟ کہا جی میرے اندر ایک مہارت یہ ہے کہ میں نشانے باز ہوں، میں پتھر کو غلیل میں ڈال کر لگاتا ہوں تو وہ نشانے پر جاتا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے. آخر کار بہرحال لشکر چلا گیا، اور اس لوہار نے پھر جالوت کو مار ڈالا. کہتے اس نے 3 پتھر مارے اور تینوں اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئے، اور یوں جالوت گر گیا. اس کا سر کاٹ کر وہ طالوت کے پاس آ گیا. اب طالوت اور پورا لشکر بڑا حیران ہو گیا کہ بھئی یہ بندہ کہاں سے تھا، اس نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، مجھے بیٹی کا رشتہ بھی دینا ہے، آدھی سلطنت بھی دینی ہے. آخر کار جب لوگوں نے پوچھا بھئی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے، تو اس لوہار نے کہا بھئی میرا نام ہے داود. یہ حضرت داود علیہ السلام تھے. اور پھر حضرت داود علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور پھر بادشاہ نے آدھی سلطنت دی. پھر جب بادشاہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو پھر پوری سلطنت کے مالک بن گئے، یوں بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے. تو ان کا ذکر واقعہ پورا یہاں پر موجود ہے. پھر تیسرے سپارے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نمرود سے ان کا جو مکالمہ ہوا. پھر عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال نیند میں رکھا، اور 100 سالوں کے بعد ان کو جب نیند سے جگایا تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ میں ابھی صبح سویا تھا اور ابھی شام کو اٹھ گیا ہوں. لیکن کہا کہ دیکھو تمہارا گدھا ہے، اس کی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. پھر اللہ نے ان کے سامنے اس گدھے کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کی ہڈیوں کو ملایا، پھر وہ گدھے کے اندر روح کو ڈالا، گدھا بولنے لگ گیا. تو اللہ نے فرمایا اس طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ لوگوں کو. پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پھر سود کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی سود کو نہیں چھوڑے گا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کے لیے اعلان جنگ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ اس کا رسول ان سے جنگ کرے گا اگر وہ سود نہیں چھوڑیں گے. اور ظاہر ہے سود کا 1 روپیہ کھانا، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اس نے اپنی ماں سے 70 بار زنا کر لیا. یہ حدیث میں آتا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس پیسے میں نحوست کتنی ہے اور تباہی کتنی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 282 ہے، اور یہ
سب سے طویل ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی پورے قرآن میں، سب سے بڑی آیت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ یہ سب سے بڑی آیت توحید پر نہیں ہے، عبادت پر نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہے انسان کے باہمی معاملات پر، قرض پہ، کہ تم نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، قرض دینا ہے، کیسے دو، اس کو لکھ لو، اس پر گواہ بناؤ، منہ زبانی نہ کرو۔ وہ جیسے عربی کا بڑا پیارا ایک محاورہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب، کہ تم رہو بھائی بھائی بن کر لیکن معاملات کرو اجنبی بن کر۔ ہم الٹ کر گئے کہ ہم رہتے ہیں اجنبی بن کر اور معاملات کرتے ہیں بھائی بھائی بن کر، تو یہاں پر آ کر ساری خرابی ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور وہ دعائیں، وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ نے عرش پر نازل کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات دعائیں والی پڑھ لے گا تو پھر وہ بے شک کچھ بھی نہ کرے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اس کی پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو متعین فرما دے گا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجعل قبر ابی روضۃ من ریاض الجنہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔